مت چھیڑو وہم اہل جنوں کو۔ زمر نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بتی زرد تھی اور اس کے نکلتے ہی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا، ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائیڈ پہ کی، انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتا گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگریالے بالوں پہ لگائے اور اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی آپ نے سگنل توڑا ہے۔ وہ کھڑکی تک آیا اور کھردرے لہجے میں بولا۔ سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا۔ اس نے گردن ذرا اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چالان تو بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق لکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آپ اسے سنبھال کر رکھیں کیونکہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا، بتی زرد تھی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد بتی لال ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہونی ہے؟ بی بی آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چالان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زبر نے اس بات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چالان نہیں دوں گی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور آفیسر آپ مجھ سے اسی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائڈ پہ لگاؤں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی۔ آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح نااہل ٹریفک پولیس اپنے ٹائمر ٹھیک کروانے کے بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پہ لے کر ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے گا تو وہ یقیناً سب سے پہلے اس آفیسر کا نام جاننا چاہیں گے جس نے ایک خاتون کو غلط روک کر نہ صرف اسے سماعت پر وقت پہ پہنچنے سے بھی روکا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی اور اس سے کیس پہ ذرا سا بھی اثر پڑا تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے گزاریں گے۔ میں جن لوگوں سے روزانہ ڈیل کرتی ہوں وہ قاتل، چور اور ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیں، جا کر اپنی ڈیوٹی کریں اور مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اس نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے، چابی گھمائی، ایسکیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ آفیسر بے اختیار پیچھے ہٹا اور وہ زن سے کار آگے لے گئی۔ اللہ ان عورتوں کو زبان نہ دے، ہاں پھر وکیل نہ بنائے، وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس جا رہا تھا۔ اس شہر دلنواز کے آداب دیکھنا۔ سعدی، فارس کا بھانجا؟ جواہرات نے اچنبے سے ابرو اٹھائیں۔ نوشروہ نے بیزاری سے سیب رکھ دیا، اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آتا ہے۔ ہاشم گہری سوچ میں ڈوبا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر وہ مجھے بھی اپنے آس پاس نظر نہ آیا ہے، 1-2 دفعہ بالکل رینڈم جگہوں پہ جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ لڑکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہاشم، مجھے اس سارے مسئلے کا حل بتاؤ، وہ مضطرب اور بے چینی سے بولی۔ ممی، بھائی سنبھال لے گا نا؟ ہاشم نے سنا ہی نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے 2 دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا میں اس سے نہیں ملا، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے، وہ جیسے کوئی لاہے عمل ترتیب دے کر بولا تھا۔
او پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں ہوں گا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ نوشیروان کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔ پھر یکایک اس کے تاثرات بدلے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لانچ کی سمت دیکھا۔ شہرین ادھر ہی آ رہی تھی۔ نوشیروان کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشیروان کو اپنے رف حلیے پر جیسے شرمندگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے یہ یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوگی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سٹنگ ارینجمنٹ فائنل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر نوشیروان کو دیکھ کر تکلفانہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہاشم تب تک باہر نکل چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شہرین ذرا چونکی۔ سعدی؟ وہ فارس کا بھانجا؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیروان کو برا لگا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیروان کو دیکھا اور نزاکت سے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیروان چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سادی لوگوں کا ریسٹورنٹ وہی ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا یا پھر وہ واقعی یہی سوچ رہا تھا؟ جواہرات نے شانے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی زد پہ بھی 2 چراغ روشن ہے۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفیدی سنہرے پن میں نہیں بدلی تھی۔ کاردارز کے گھر گو کے ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئی شہرین واپس، نوشیروان دوبارہ سونے اور ہاشم کورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول، کالج کی تیاری ابھی چل رہی تھی۔ اس سیکٹر کے درمیانے درجے کے گھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا جس کی بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اسی لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلا تھا۔ ایک فربہی مائل خاتون پراٹھا توے پر پلٹتے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھیں، اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے۔ کیا امی، میں کب کا تیار بھی ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریالے تھے۔ وہ اپنی زمر پھپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے سیم کہ بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو؟ گن کر بتاؤں کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے۔ ایک کی سائٹ پہ اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ لحاف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین، حنین، اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا۔ کٹو بیگم اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کا لحاف میں دبکا بازو ہلایا۔ اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنتی کی طرف آیا۔ وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی، پھر تیزی سے اندر کھینچا گیا۔
ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دہاڑی، بدتمیز الو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھک کر بیٹھ کے آس پاس جوتا تلاش کیا، مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا تھا۔ پھر کچھوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کٹو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا، مگر اسامہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے جو یہ 10 منٹ زیادہ سونے دے۔ وہ منہ بسورتی پیر فرش پہ مارتی اٹھی۔ کیا یار، روز روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا، لپک کے راہداری میں آئی اور زور سے چلائی، موٹے آلو، اب آنا تم میرے پاس کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوٹس بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، او نو، وہ بھاگ بھاگ کر تیاری کرنے لگی۔ الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر باہر کو گرا۔ بمشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیر کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے، کپڑے کوئی خاص استری نہ تھی، ساتھ ساتھ امی کی سلواتیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ راہداری کے سرے پہ گول میز پر ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا سادی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پر بیٹھی جوتے پالش کر رہی تھی، ایک دم رکی۔ امی، بھائی کہاں ہے؟ ریسٹوراں پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے، مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹوراں چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج ہی اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہے نا، اور ایک تم دونوں، جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بھی نا چھٹی لے کر بھی کام نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر در آیا تھا۔ تبھی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی ہو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرینچ چوٹی بنانے لگی۔ امی دعا کیجیے گا، بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت گندمی تھی اور نقوش معمولی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی، مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی، بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرینچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے تھے اور پچھلوں کو گوندھ کر ربر بینڈ بنا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پہ برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا، امی، بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی، کیا وہ واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بوکھلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافیہ نے ذرا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافیہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافیہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافیہ اور سجل نے بھی اپنے اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رکے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔
حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہی نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ اسلام آباد پہ صبح کا دودھیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سوا نیزے سے پہ پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے، مگر لندن میں ابھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھرے ہلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فربیہی مائل سوٹڈ بوٹڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتر نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا۔ کانفرنس شروع ہونے میں خاصا وقت ہے ڈاکٹر عطا، کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑا دیر اور خضر۔ آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اٹینڈ کر کے نکل جاؤں گا شام کو۔ تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر خضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے دور کسی کو دیکھ کر شناسا سا مسکرائے تو خضر نے اس جانب دیکھا۔ آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے انٹرنس تک چلے آئے جہاں سے وہ چلتی آ رہی تھیں۔ وہ گوری گلابی نیلی سبز آنکھوں والی تھیں، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی۔ خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں کے گرد لکیریں پڑتی۔ بال فرینچ ناٹ میں بندھے ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے چہرے پہ ایک سادہ اور پرخلوص سا تاثر۔ وہ ان کو دیکھ کر شناسائی سے سر کو خم دیتی قریب آئی۔ ہاتھ میں فائل، فولڈر، بیگ، بہت کچھ اٹھا رکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر عطا، مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ بیٹیوں کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا۔ ان سے تفصیلی بات نہ کر لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی، بہت سادہ اور معذرت بھرے انداز میں بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ان سے ملو، یہ خضر ہے، پلاننگ کمیشن میں شاید تم نے کبھی ان کو دیکھا ہو۔ اور خضر یہ ڈاکٹر سارا غازی ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، تھرکول پاور پروجیکٹ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر، پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی پاکستانی، اور آج کی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سیمینار میں ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گی۔ مختصراً یہ ایک راکٹ سائنٹسٹ ہے۔ بات ختم کر کے انہوں نے فخر سے اس عہدیدار کے تاثرات دیکھے۔ سر، مجھے میڈم کے کریڈینشیلز سننا اچھا لگ رہا تھا، ورنہ ہماری بہت اچھی ملاقات ہے۔ میڈم کا پلاننگ کمیشن میں روز کا آنا جانا ہے، خضر نے تب بتایا جب وہ سب کہہ چکے۔ سارا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ڈاکٹر عطا بے حد محفوظ نظر آنے لگے۔ میں بڑوں کو نہیں ٹوکتی، ورنہ مجھے اپنے کریڈینشیلز سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر خضر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور سنائیں خضر، پلاننگ کمیشن والے ٹھیک ہیں نا؟ سنائیں گی تو آپ میم، آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں IMF کے خلاف کیس جیتا ہے، جتنی مبارکباد دوں کم ہے۔ جی خضر صاحب، اس کا تو گورنر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اپنے خرچ پہ کیس لڑا تھا۔ وہ ابرو اٹھا کر سادگی اور خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر عطا نے تائید کی۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھنے لگے، ڈاکٹر سارا، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو سوچا آپ سے معلوم کر لوں گا، آپ کے ہسبینڈ کے مرڈر کیس کا کیا بنا؟ سارا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں میں سائے لہرائے۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکایا۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیدار نے سوالیہ ڈاکٹر عطا کو دیکھا۔ سارا کے ہسبینڈ وارث غازی نائب آفیسر تھے۔ 3-4 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بھائی نے ہی کیا تھا۔ سارا، کیا اسے سزا ہوئی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت افسوس ہوا، خضر کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے قتل کیا بھی تھا یا نہیں۔ ڈاکٹر عطا، سب کہتے تھے کیا تھا، تو شاید کیا ہو، مگر میں اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انتقام، قصاص، بدلہ، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا کل اثاثہ میری بیٹیاں ہیں۔
اور وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، سو میں کسی ایسے معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتی ہوں جو ان کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالے۔ بھری محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ ایک طرح سے ہی دکھتا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ میم، آپ سے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے تھے میں نے، آپ نے کہا تھا میل کروا دیں گی، مگر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی۔ وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ آئی ایم سوری خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی، میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، جاتے ہی اس کو یاد کرواؤں گی، وہ آپ کو میل کر دے گا۔ اوہ ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ؟ آج نظر نہیں آ رہا، وہ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے، کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدلنے لگی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی میل مس کر دوں۔ سعدی یوسف، سارا نے یاد دلایا تھا۔ پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا بھی ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پہ پشیمان محسوس کر رہے تھے، اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل سعدی یوسف بہت ہی کمپیٹنٹ لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں۔ گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاعوں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پہ نکلتی تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹوراں تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جلی حرف میں لکھا تھا، فوڈیلی ایور آفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتہا انگیز نئی شکل تھی۔ ریسٹوراں کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھیں، قریب ہی پھولوں کا اسٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹوراں کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سو سوائے ویٹرز کے جو کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے، اس پہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ جمی تھیں۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستین پیچھے موڑ کر رکھی تھی، اسکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھی، رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم۔ بال پیچھے کی طرف برش کر رکھے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے، بالکل زمر جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان فونز پر بھی ڈال دیتا، قریب سے گزرتا ویٹر بھی انہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا، وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی، اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پہ چھوڑ گیا، آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کے لے جاتا۔ سعدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا
तब भी तुम दोनों फिर तो रहे थे, फिर कौन चुरा कर ले जाता? वेटर झींप गया। मतलब गुम सकता था, गिर सकता था। शुक्र है आपने देख लिया। मैडम की तरह आप भी बहुत दयानतदार हैं भाई। थोड़ा सा मक्खन क्रीम सूप के लिए बचा रखो जुनैद। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तंबी करता वो अब कुछ टाइप कर रहा था। जुनैद गड़बड़ा कर वहाँ से उठ गया। दफतन उसने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। ये उसका अपना मोबाइल था। सादी यूसुफ बात कर रहा हूँ, थरकोल से। जी जी, उसने रुक कर सुना, फिर उस बात पर सर हिलाकर बोला, जी मैंने वो रिपोर्ट देख ली है, मगर जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लिख कर मेल कर रहा हूँ। अगले हफ्ते हमें फील्ड पे जाना है। जब तक वो धीमे मगर कतई लहजे में बात करता रहा, इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ गुल खान, कैसे हो? फ़ोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते हुए उसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा ख़राब है। बड़े ही बिगड़े मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब का क्या कर दिया मेरे शहर के लोगों ने? वो जो सड़क की दूसरी तरफ बैठा है ना, इशारे पे सादी ने उसकी तरफ देखा, जहाँ दूर फूलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुल खान से ज़रा बड़ा बच्चा चला रहा था। वो खाना ख़राब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए यहाँ आकर बैठ गए हो ताकि उसे चुराने में मुश्किल ना हो? सादी ने समझकर इस बात पर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक ना किया करो हमारे साथ, वो हमारी नज़र के निशाने पे है। फिर आगे होकर बोला, भाई तुम्हारा नाम साद है ना? मतलब प्यार से सादी कहते हैं? नहीं, मुझे गुस्से से भी सब सादी ही कहते हैं। साद नहीं है, ये सादी ही है, शेख सादी से। वो बच्चे को देखे बगैर काम करते हुए कह रहा था। तुम्हारा अब्बू कैसा है? सुबह नमाज पे नहीं था? बस अब बाबा हमारी तरह थोड़े ही पहले अजान पे उठ जाए। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाँ, और फिर मस्जिद में आकर सजदे में सो जाए। देख रहा था मैं तुम्हें आज। गुल खान बुरा सा मुंह बनाकर सीधा हुआ। यार तुम्हारा एक आँख पीछे भी लगा हुआ है, कभी तो माफ़ कर दिया करो। तुम इतना लंबा सूरत पड़ता है, हमें नींद आ जाता है। फिर कुछ याद आने पर तासुरात बदले। दिलचस्पी से मज़ीद आगे हुआ। भाई तुमने इतना अच्छा कुरान पढ़ना किधर से सीखा? मेरे स्कूल के कारी, वो बताते बताते रुका। जैसे कुछ याद आया, सर उठाकर जुनैद को पुकारा। स्कूल का ऑर्डर तैयार हो गया? साथ ही वॉल क्लॉक देखा। कौन सा ऑर्डर भाई? जुनैद सुफियान दोनों भागे आए। सादी ने अचंभे से दोनों को देखा। क्या मतलब? फ़हीम ने नहीं बताया? कल मैं उधर था जब फ़ोन आया था। पिकनिक का ऑर्डर था, फ़हीम को बता कर गया था मैं। वो कहते ही खड़ा हुआ, जैसे अलार्म सा बज रहा हो कहीं। फ़हीम तो बीमार था, आज आया ही नहीं। उसने तो कोई जिक्र भी नहीं किया भाई। या अल्लाह, 2 घंटे तक डिलीवरी करनी है और यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ। वो उठते हुए चीज़ें समेटने लगा। उसका इरादा भांप कर दोनों बौखला गए। भाई आप रहने दें, हम कर लेंगे। उनकी कॉल मैंने उठाई थी, ऑर्डर मैंने नोट किया था। जब उन्होंने नाम पूछा तो मैंने सादी यूसुफ बताया था। मैंने उनको ज़बान दी है कि आज सहपहर तक ऑर्डर तैयार होगा, तो अब वो मेरे भरोसे आएंगे। सो ऑर्डर भी मुझे ही पूरा करना होगा। कतियत से कहता वो लैपटॉप बंद करके मेज़ के पीछे से निकला। गुल खान ने उसका कप उठाकर काफ़ी चखी। सादी के खुद को देखने पर मुस्कुराया। हम पे तो पराए घर का पानी भी हराम है, मगर तुम तो अपना भाई है, 2 घोट और भरे। सादी उसका कंधा टपक कर रिसेप्शन तक आया। एकदम गुल खान ओ खाना ख़राब कहता कप छोड़ कर भागा। उन तीनों ने मुड़ कर देखा। सड़क पे मुकाबिल वाला लड़का फूल उठाए भाग रहा था। गुल खान उसके पीछे लपक रहा था। एक सफ़ेद गाड़ी करीब आती दिखाई दे रही थी। सादी वापस रजिस्टर की तरफ मतवज्जा हुआ, मगर जहन में जैसे कुछ अटका। सफ़ेद गाड़ी?
اس نے تیزی سے گردن موڑی. وہ سفید رولز روئس تھی اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا. نوشیروان کا کاردار وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کر کھڑا ہوا. تو ٹھہر تو صحیح. دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے. رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر پر چرچرائے. دوسرا تو بھاگ گیا تھا. گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سڑک پر بیٹھ گیا. گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشیروان تیزی سے باہر نکلا. اندھے، ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے. ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسا نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا. لڑکے کو 2 تھپڑ ہی لگا دے. ڈریس، پینٹ، شرٹ اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا. سادی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹوراں کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا. اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروان جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا بے اختیار پلٹا. سادی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھ گیا. گل خان لپک کر سادی کے پیچھے آ کھڑا ہوا. اچھا میں سمجھ گیا. نوشیروان نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی. یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے. ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو. گڈ گڈ. کیا یہ کرنے سے ریسٹوراں کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سادی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو. اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. نوشیروان کے چہرے پر پھر سے سرخی بڑھنے لگی. لب بھینچ کر بمشکل ضبط کیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سادی کہ میں تمہارے آفس کے یہ بکواس سنوں. میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں. اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سادی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا. اچھا تم آفس جا رہے ہو؟ ویری گڈ. لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹوراں تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا. سو میری چھٹی حص مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو. سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سادی ہوں. کندھے ذرا سے اچکا کر سادی نے بہت آرام سے کہا. ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. ضبط کی شدت سے نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کو کہ تم کون ہو. میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں. میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹوراں چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے. میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے بعد ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑی تھی. آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسداں، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے. اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. میں سادی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں. کیا اب تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں میں تپش مزید بھڑک چکی تھی. وہ خاموش رہا تو سادی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو. اور اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر رہا تھا. گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا. نہ تو سادی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا ہے؟ سادی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا. زیادہ نہیں، بس 4 ساڑھے 4 کروڑ روپے کی.
گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سادی آستینیں فولڈ کرتا ہوا کاؤنٹر تک گیا، مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا، پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشروہ کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن وائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی، اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پر تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پر بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی کسی ہوئی پونی والا مرد تھا، جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نچواتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارغ غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارغ غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا مغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارغ خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا، لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارغ گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارغ غازی پر لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارغ طاہر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارغ اب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بلجھتے دیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس زمن میں فارغ غازی ولد طاہر غازی اپنی بیوی زرداشہ غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے معزز عدالت فارغ غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلاء بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پہ ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بددل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی تھی۔
جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ کے جا رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، ان کا چہرہ فرط جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا مگر اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو، وہ اس سے گلے ملے، پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے ہو۔ ڈبل جیوپارڈی کے قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قتلوں کا مقدمہ تمہارے اوپر نہیں لایا جائے گا۔ افسوس، فارس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ اس کے چہرے پہ سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن اب رہا ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے تم ہر چیز بھولتے جا رہے ہو۔ تمہاری زبان بھی سی کلاس قیدیوں والی ہو گئی ہے۔ لے، سی بلاک میں ہی تو تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ خلجی صاحب نے بہت سے سخت الفاظ اندرود کیے۔ لیکن اب تم رہا ہو گئے ہو، اب تم نے اپنی زندگی میں کوئی جلد بازی اور کوئی بے وقفی نہیں کرنی۔ اب یہ بدمعاش والے کام چھوڑ دو، شریف آدمی بن کر رہو جیسے سوسائٹی میں رہا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تمہارے لیے، اب ان کو اپنی طرف سے پریشان نہ کرنا۔ اچھا، وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر سا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کوشش کرنا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی سی لڑکی سے شادی کرو اور ایک پرسکون زندگی گزارو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ باہر کی دنیا جیل جیسی نہیں ہے غازی، اس میں تم بات بات پہ لوگوں کی ہڈی پسلی نہیں توڑ سکتے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ پھر رک کر اس نے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ فارس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیس مل گئی ہے آپ کو ابھی یا نہیں؟ خلجی صاحب نے گویا برا مان کر اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے انہوں نے یکایک کچھ محسوس کیا، جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا تھا۔ فارس کی نگاہوں کا رخ، وہ ان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں کی ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ خلجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری میں بہت سے لوگ چلتے جا رہے تھے، ان میں وہ بھی تھی، گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر، جس کی ناک میں ہیرے کی ایک لونگ دمک رہی تھی۔ وہ 2 عورتوں کے ہمراہ چلتی سیدھے میں دیکھتی آگے جا رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزری تو نگاہ اٹھی، اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ثانیہ کو بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ فارس غازی کا چہرہ اسے ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ویسا ہی ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسری سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ ابھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی، جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اس کی طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہولی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی، مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور سنجیدہ مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔
آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے، اور میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا، میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تو تھا۔ نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کو ثبوت پیش کر دوں گا، بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے خاندان محلہ اس کو ڈسون کر دے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں نے لبوں میں کوئی بد دعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی میں پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبر میں آئے گا، 8 اور 10 بجے والے اسٹاک شوز پہ اس پہ لوگ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں یہ میل شوونسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ NGOs اس کے پاس واک کریں گے، یہ انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا، اور تمہارا فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا، تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا، کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بنا دوں گی، اور 12 سال بعد تم کسی جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکو گے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں دلائے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہ تھا، ہاشم بھی پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔